السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کہانی بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کو اپنے محنت کا میدان بتایا اور میوات پر بڑی قربانی دی اور میوات والوں نے بڑا ساتھ دیا۔ مولانا یوسف صاحب نے بھی میوات کو اپنا میدان بنایا اور میوات والوں نے ان کی بھی بڑی قربانیاں دی اور میوات والوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب ادھر آئے مولانا سعد کاندھلوی صاحب، انہوں نے مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب کے طریقہ کار میں تبدیلی شروع کی۔ چونکہ جس کی جان مال وقت لگا رہتا ہے اس کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنا محنت کا میدان بنایا تو مکہ والوں نے جان مال کی قربانیاں دی۔ اب دین میں اور سارے صحابہ نے بعد میں مدینہ والوں نے قربانیاں دی، سارے صحابہ نے جان مال کی قربانیاں دی۔ دین میں کوئی تبدیلی کرتا تھا تو اس کو صحابہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے کہا جو زکوٰۃ اونٹ کی زکوٰۃ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ نکیل کی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اس سے نکیل کی بھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ ابو بکر زندہ ہو، حضور کے دین میں تبدیلی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور میں نے دیا، میوات والوں نے مولانا الیاس اور مولانا یوسف اور مولانا انعام کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے طریقہ کار میں تبدیلی شروع کی اور جمہور کے خلاف بولنا شروع کیا۔ جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو فرشتوں تو نبیوں کے کون بھیجتے۔ انسان کے لیے ہدایت ہے، کلمہ کی دعوت کی کتاب اس میں لکھا، اور انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اور اس طریقہ کار میں تبدیلی جب شروع کی تو علماء میوات اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یا ایھا الذین آمنوا کی تشریح غلط شروع کر دیا انہوں نے۔ تو علماء میوات میں مولانا اسحاق اتاوڑی، انہوں نے ایک خط لکھا مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو 2001 کے بعد۔ چونکہ یہ کتاب کلمہ کی دعوت جو منظر عام پر آئی لکھی گئی وہ 2001 میں، اور 2001 میں اس کتاب کو لکھنے کے بعد چونکہ میوات والوں نے اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دی، اب مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ان کو برداشت نہیں۔ انہوں نے خط لکھا، پیج نمبر 2 پہ دیکھیے، نشاندہی کر کے میں نے بھیجا، اس پہ لکھا ہے کہ مولانا الیاس مولانا یوسف کا جو طریقہ کار ہے وہی کافی ہے، اس طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں تو لکیر کا فقیر ہوں، جو ان لوگوں کو طریقہ کار ہے اسی پر چلوں گا۔ تو مولانا اسحاق اٹاوڑی نے مولانا سعد کاندھلوی کو خط لکھا، اور اس پہ مولانا یوسف پیج نمبر 3 پر مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں، اس کام کو حکومت تو برباد نہیں کر سکتی، اس کام کو یہ کام اپنوں ہی کے ذریعے برباد کیا جائے گا۔ اس کام کو حکومت ختم نہیں کر سکتی، یہ کام اپنوں ہی کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب کی نگاہیں اس دور کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان کے گھر کے مولانا سعد کاندھلوی صاحب مولانا الیاس اور مولانا یوسف کے طریقہ کار پر جو جماعتیں آئیں گی ان کو مار کے بھگایا جائے گا۔ پیج نمبر 6 پہ دیکھیے، پیج نمبر 6 پر لکھا ہوا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے۔ انسان کے ہدایت کا ذمہ دار ہے، انسان کی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے لکھا، اس کا حوالہ مولانا اسحاق
اتاوری نے اپنی کتاب نمبر پہ دیا ہے، میں نے نشان لگا دیا ہے۔ تو مولانا اسحاق اتاوری صاحب نے لکھا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کفر ہے، جو وہ کہے وہ فسق ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند نے 2016 میں فتویٰ لگایا ہے، لیکن علماء میوات نے ان کے اوپر فتویٰ 2001 میں لگا دیا تھا۔ اور پیج نمبر 7 پہ دیکھیے، جو ہم کہتے ہیں 100% صحابہ کے طریقے پہ کام ہے، اس کے بارے میں مولانا اتاوری صاحب کیا لکھتے ہیں، پیج نمبر 7 پر دیکھ لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا، اب چونکہ میوات والوں کا جان مال وقت اس کام پر لگا تھا، لہذا میوات والوں کو ہوتے ہوئے اس مولانا الیاس مولانا یوسف کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سازشاً چونکہ اس کے اندر نئی چیز کی تبدیلی کرنا تھا، جیسے دعوت تعلیم استقبال، منتخب کو پڑھانا، سال میں جو لگائے ہوئے علماء ہو وہ وہی جو ہے حیات الصحابہ پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت میوات والوں کے ذریعے گھر کے آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جو جماعتیں مولانا الیاس مولانا یوسف کے طریقہ کار پر کریں گی، اس کو ڈنڈا سے مار کے بھگوایا جا رہا ہے، یعنی میوات کی بربادی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ سازش کہاں سے ہوئی؟ مولانا یوسف، مولانا انعام، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں میوات کا ایک جتھا ہوتا تھا جو مرکز نظام الدین میں رہتا تھا، کیونکہ لوگ کی قربانیاں تھیں، لہذا دین صحیح طریقے پہ لے کے چل رہے تھے۔ سازشاً مولانا سعد کاندھلی نے میوات والوں سے جو قربانیاں دینے والے تھے مرکز کو صاف کرا دیا۔ مولانا ظہور الحق صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیوی زندگی بھر روٹیاں پکاتی رہیں، عدت نہیں پوری ہونے دیا، مرکز سے نکال دیا۔ میاں منشی بشیر صاحب کے حال جانتے ہو، کتنی قربانیاں دی، پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا، ان کے لڑکوں کو کوئی حال نہیں۔ مولانا داؤد صاحب کے بچوں کے انتقال ہونے کے مولانا داؤد صاحب کے انتقال ہونے کے 3 دن کے اندر ہی بچوں کو نکال دیا گیا۔ میاں جی پھول کے لڑکے معین الاسلام یعنی جس میں مفتی ظاہر صاحب ہیں، اس میں پڑھاتے تھے، ان کو بھگا دیا گیا۔ یعنی وہ پرانے میواتی جو مولانا الیاس مولانا یوسف کے زمانے میں قربانیاں دی، ان کو مرکز سے ایک ایک کر کے نکال کے یو پی والوں کا تسلط کر دیا گیا۔ مولوی شمیم، مولوی جمشید، مولوی شوکت، مفتی ساجد اور مولوی شریف، یہ سب لوگوں کا تسلط ہو گیا۔ چونکہ مولانا سعد کاندھلوی جانتے تھے میوات والوں مولانا الیاس اور مولانا یوسف کے طریقہ کار پہ چلیں گے، لہذا ان پر لا کے یو پی سے جو ایک گنڈا پرورتی کے آدمی ہیں ان کو لا کے میوات پر مسلط کر دیا، اور میوات والوں کو یہ ورگ لا کر اب حال یہ ہے کہ جو مولانا یوسف مولانا انعام کے طریقے پر کام کرے گا، مولانا الیاس صاحب کے طریقے پہ کام کرے گا، اس کو مار کے بھگا دیا جائے گا۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی مولانا یوسف مولانا الیاس مولانا انعام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے؟ جہاں مولانا الیاس مولانا یوسف نے اپنی جانیں گنوائیں، اپنا سب کچھ قربان کیا میوات کے لیے، آج اسی جگہ میوات والوں کو ایسا الٹا پڑھا دیا گیا ہے، جو مولانا یوسف اور مولانا الیاس کے طریقے پہ کام کرے گا، ان کو مفتی زاہد کو ڈپوٹ کیا گیا ہے کہ ان کو مار کے بھگوا دیا جائے۔ کیا میوات کے بدحالی کی وجہ یہی ہے؟ سوچو اور سمجھو۔ مولانا الیاس مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے لیے بہت قربانیاں دی، آج ان کے طریقہ کار پر جو جماعتیں آئیں گی ان جماعتوں کو مار کے بھگوا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مفتی زاہد کو ڈپوٹ کیا گیا، کیونکہ وہ میواتی نہیں ہے۔ میواتی ہوتے تو ان کے دل کے اندر دکھ اور درد ہوتا، اس لیے یو پی سے لائے گئے ہیں اور میوات پر تسلط کر دیا گیا ہے، ایک سازش کے تحت تسلط کر دیا گیا ہے۔ آج جو جماعتیں مولانا الیاس مولانا یوسف کے طریقے پہ کام کریں گی ان کو مار کے بھگا دیا جائے گا۔ اے میوات والو، آپ سے استدعا اور گزارش ہے کہ مولانا الیاس اور مولانا یوسف کے طریقہ کار کے پکڑو، جو سرسبز اور خوشحالی پہلے تھی آج بھی آ جائے گی۔ یہ آپ کے بدحالی کے ذمہ دار مفتی زاہد اینڈ کمپنی ہیں، جو جماعتوں کو مار کے بھگواتے ہیں۔ جب یہ مولانا یوسف اور مولانا انعام کو کل قیامت دن تم سے پوچھیں گے کہ میرے طریقہ کار سے تم کو کیا دشمنی ہے،
جو میرے طریقہ کار پر جماعتیں آتی تھیں ان کو مار کے بھگا دیا جاتا تھا۔ اے میوات والو، تم اپنی تمہاری کہاں حمیت گئی؟ آج تم کو مرکز سے بھگا دیا گیا، آج تمہارے اوپر مولوی زاہد جیسا آدمی مسلط کر دیا گیا، اور یہ اور مولوی زاہد خود کہتے ہیں کہ مرکز کے اندر مار پٹائی ہم نے کرائی، اور ان کی آڈیو چل رہی جو جماعتیں آئیں گی مولانا الیاس مولانا یوسف کو طریقے پر مار کے بھگا دیا جائے گا۔ کل خدا کے ہاں اگر مولوی یوسف اور مولانا الیاس نے پوچھ لیا تھا اے میوات والو کیا جواب دو گے؟ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جو جماعتیں مولانا یوسف اور مولانا انعام اور مولانا الیاس کے طریقہ کار پہ آویں ان کو خدا کے واسطے ڈنڈا مار کے مت بھگاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے میوات پر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کو یہ امید ہے کہ آپ لوگ کو جو ورگلایا جا رہا ہے اس سے دور نکلیں گے اور صحیح راستے پہ کام کریں گے، اور مولانا الیاس اور مولانا یوسف کی روحوں کو خوش کریں گے، اور ان کے طریقے پہ جو جماعت آئے گی اس کو پھر وہی کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے، عزت دیں گے، اللہ جل شانہ پھر آپ کی خوشحالی لائیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے یہاں خوشحالی آئے گی۔ فقط والسلام، جو غلطی ہو معاف کیجیے گا۔